ایسے بھی مسلمان ہیں کہ اپنا کوئی کام کسی پنڈت سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، کسی عامل سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. انہیں ایک معمولی سا تاگا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اگر ہم اسے ہاتھ میں اور پیر میں باندھ لیں گے تو ہم پر نظر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو حاضرین کرام، میں آپ کو چیلنج کر کر کہتا ہوں کہ کوئی آ کر مجھے یہ بتا دے کہ حدیث پاک میں یا قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ سے اس کا ثبوت لا کر پیش کر دے تو میں بھی اپنے ہاتھوں میں کالا تاگا باندھ لوں گا، پیروں میں کالا تاگا باندھ لوں گا اور اپنے سارے بدن پر کالے تاگے باندھ کر پھروں گا. اگر کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا تو خدا کے لیے ان باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ان باطل چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے کھلے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام میں چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح الفاظ سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً اس کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام پر بہت ساری زیادتیاں کی جاتی ہے، جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ شریعت مطہرہ سے ہے. اور اسی طرح بہت سارے باطل عقیدے جو آج ہمارے معاشرے میں رس بس گئے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ تمام دور جاہلیت میں تھے. اور ان تمام رسومات کا تعلق، ان تمام باتوں کا تعلق جو دور جاہلیت سے ہے.
اسلام میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اسلام ہمیشہ خیر اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی اور خیر والے معاملات کا حکم دیتا ہے، اور ہر مقام پر انسان کو برائی سے، بے حیائی سے اور ہر طرح کی بری چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے، اور یہی شریعت مطہرہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس حدیث پاک میں سفر کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، وہیں پر اگر ہم غور کریں تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر غور کرتا رہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم انسان پر انعامات عطا فرماتے ہیں، اسے انعام دیتے ہیں، تو وہ ہماری بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، ہماری بارگاہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب ہم اسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگتا ہے، اپنے آپ پر وہ واویلا کرنے لگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اسے نعمتیں ملی تو اس نے اس کی کس قدر کی ہے، اور یہ غور نہیں کرتا کہ جب برائیاں آ رہی ہے، کچھ نقصانات اسے ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتا کہ اس نے کس طرح کے اعمال کیے ہیں، خدا کو راضی کرنے والے کیے ہیں یا خدا کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے کھلے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہے، یہ تمہارے اپنے کام کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر اچھے کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں اچھے فیصلے فرمائیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے تو پھر تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس نے اپنا کردار کیسا بنایا ہے، کیا اس کے اعمال خدا کو راضی کرنے والے ہیں یا پروردگار کو ناراض کرنے والے ہیں، کیا اس کے اعمال شریعت مطہرہ کے برابر ہے یا اس نے شریعت مطہرہ کے خلاف کام کیے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کام کیا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو اس پر بندے کو شکرانہ بجا لانا چاہیے، اور اگر خدا کو ناراض کرنے والے کام اس سے ہو رہے ہیں تو انسان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا گیا کہ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہو، بے شک تمہارا پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے یہاں پر یہ انعام عطا فرما دیا، یہ نعمت عطا فرما دی کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آؤ میری بارگاہ میں اور اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کیا کرو، عاجزی و انکساری کے ساتھ معافی مانگا کرو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن حاضرین کرام، ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہوگا، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی جادو وغیرہ کرایا ہوگا، یا کسی نے ہمارے ساتھ حسد اور برائی کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمام مصیبتیں کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ہمارے
معاشرے میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آج کچھ ایسے مسلمان ہیں جو سفر کے مہینے ہی کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا یا کوئی اچھا کام کرنا یا کاروبار کا آغاز کرنا یا دکان کھولنا، ان تمام چیزوں کو وہ بے برکتی سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں میں آگے بڑھنا اسے بے برکتی تصور کیا جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی مسلمان ہیں کہ اپنا کوئی کام کسی پنڈت سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، کسی عامل سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، انہیں اللہ کی ذات پر یقین کم ہوتا ہے اور دوسرے غیر اللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے جاتے ہیں جس کا ایمان خود صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، نہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، نہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے، بس دکھاوا کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ والا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح شیطان نے کئی موقعوں پر انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو اللہ کے خلاف بھڑکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کیا اور اپنے آپ کو بڑا کہلوانے لگا۔ اسی طرح کئی ایسے ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اسی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور آج کے بھولے بھالے مسلمان انہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اگر یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اگر بھروسہ خدا کی ذات پر ہوگا، تو یقین جانے اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اگر کسی وجہ سے نقصان ہو بھی جائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکیمانہ فیصلہ ضرور ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک انسان کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تربوز ایک معمولی سی بیل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا تربوز ایک معمولی سی بیل پر لگا ہوا ہے جس کی ٹہنیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، اگر چھوٹا بچہ بھی اسے پکڑ کر توڑ دے تو تربوز کی بیل ٹوٹ جائے گی۔ اور یہی معاملہ اگر آپ آم کے جھاڑ پر، درخت پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آم کا پھل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بڑے درخت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لگایا۔ تو کسی شخص نے یہ سوچا کہ آم کو چھوٹی بیل پر لگانا چاہیے اور تربوز کو بڑے درخت پر، اونچے درخت پر لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی سوچ و بچار میں وہ چل رہا تھا اور ایک آم کے درخت کے نیچے سے گزرا تو ایک کیری اس کے سر پر آ کر گرتی ہے، اور جیسے ہی وہ کیری کا مار اس کے سر پر لگتا ہے تو فوراً زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور جب کچھ اسے اطمینان ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ یقیناً اللہ کے فیصلے بڑے ہی حکمت والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تربوز اونچے درخت پر لگا ہوا ہوگا اور وہ تربوز میرے سر پر آ کر گرے گا تو پھر میرا سر باقی رہے گا اور نہ ہی میں باقی رہ سکوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے کہ اس نے کیری کو ایک بڑے درخت پر لگا دیا اور تربوز جو بڑا پھل ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سی بیل پر لگا دیا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز کو کس طرح پیدا فرمایا ہے اور اسے کس کام کے قابل بنایا ہے، کس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشو و نما فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو، آفاق میں غور کرو، زمین و آسمان میں غور کرو، خود اپنے اندر غور کرو گے تو خدا کی قدرت کے بڑے بڑے شاہکار تمہیں نظر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ تو الغرض حاضرین کرام، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور اپنے
اپنے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حوالے کر دے۔ اور یہ حکم بھی قرآن مجید سے ہمیں مل رہا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ مولا میں اپنے تمام معاملے تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے تمام معاملے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، جب کوئی بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرما دیتا ہے، تو پھر آپ غور فرمائیں کہ جس بندے کا ایسا عقیدہ بن جائے گا، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے گا، تو پھر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں کیسے کیسے برکتوں والے فیصلے فرمائیں گے، کیسے کیسے انعامات والے فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کے بجائے کبھی ہم مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی ہم دن کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی ہم کوئی معاملے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو چہار شنبے کے دن کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر چہار شنبے کے دن کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو یہ تمام خاندان والوں کے لیے نحوست والا معاملہ ہے، تمام خاندان والوں کے لیے یہ بڑی بے برکتی کا معاملہ ہے۔ حاضرین کرام، اس کے برخلاف حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا اور چہار شنبے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام بھی چہار شنبے کے دن شروع کیا جاتا ہے ضرور بضرور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو کر رہے گا، اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور مکمل فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، اسی حدیث پاک کی روشنی میں آج بھی جامع نظامیہ میں یہی معاملہ ہے کہ رمضان المبارک کی تعطیلات کے بعد جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو چہار شنبے ہی کے دن سے تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، چہار شنبے ہی کے دن سے بچوں کے ساتھ درس و تدریس کے معاملات مکمل کیے جاتے ہیں، درس و تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان تصورات کو نکال دینا چاہیے۔ اور کئی ایسے مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کسی کام سے باہر نکلیں اور بلی ہمارا راستہ کاٹ دے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے، اس کام میں ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں سے آگ لے جائی جائے یا دروازے کی زنجیروں کو ہلایا جائے تو لڑائی جھگڑے کا اسے سبب مانا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر آ کر کوا بیٹھ جائے تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے گا، اور یہ کہتے ہوئے اس کوے کو بھگا دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر مہمان کو کیوں بلا رہا ہے۔ حاضرین کرام، ان تمام باتوں پر غور کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام باتوں کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بلی ان کا راستہ کاٹ لے تو کام نہیں ہوگا، کبھی اس بندے نے یہ سوچا کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا میرے دن میں برکت ہوگی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام معاملات میں اپنے فضل و کرم کو شامل حال فرمائے گا؟ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں سوچا۔ اور اس کے برخلاف ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں سے آگ لے جائی جائے تو لڑائی جھگڑے کا سبب مانا جاتا ہے، بلی راستہ کاٹ دے تو اسے بے برکتی کا، ناکامی کا سبب مانا جاتا ہے۔ انسان یہ کیوں غور نہیں کرتا کہ اس نے جو خدا کی نافرمانیاں کی ہے وہ اس کے لیے نحوست ہے، اس کے لیے بے برکتی کا اصل سبب ہے؟ یہ غور کرنے کے بجائے انسان دوسری چیزوں پر، باطل عقیدوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں رس بس چکی ہیں۔ کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اپنے ہاتھوں میں اور پیروں میں کالے تاگے کو باندھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باندھنے سے ہم پر نظر کا اثر نہیں ہوگا، حسد کرنے والوں کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو گویا حاضرین کرام، ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ ایک معمولی سا تاگا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اگر ہم اسے ہاتھ میں اور پیر میں باندھ لیں گے تو ہم پر نظر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو حاضرین کرام، میں آپ کو چیلنج کر کہتا ہوں کہ کوئی آ کر مجھے یہ بتا دے کہ حدیث پاک میں یا قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ سے اس کا ثبوت لا کر پیش کر دے، تو میں بھی اپنے ہاتھوں میں کالا تاگا باندھ لوں گا، پیروں میں کالا تاگا باندھ لوں گا، اور اپنے سارے بدن پر کالے تاگے باندھ کر پھروں گا۔ اگر کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا تو خدا کے لیے ان باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ان باطل چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تم اپنے گھروں سے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز ادا کر کر آیت الکرسی پڑھ کر نکلو گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شام تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح تک اسے امن و امان عطا فرمائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان تمام باطل عقیدوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشادات میں ہمیں ارشاد فرما دیا کہ لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے، اور نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کو منحوس فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ معاملات میں تم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کر لیا اور کچھ معاملات میں اپنی من گھڑت باتوں پر تم چلنے لگے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو تم اختیار کرنے لگے۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور قرآن کی آیت مبارکہ یہی کہہ رہی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو تمام باتوں کا المختصر خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں پر چلنے کا حکم فرمایا، ان پر ہم اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، اور جن جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سیکنڈ منحوس نہیں ہوتا، اگر منحوس ہوتا ہے تو وہ وقت منحوس ہوتا ہے کہ جس میں بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اور ہر وہ لمحہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے برکت والا ہوتا ہے جس میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے آپ کو رکھا ہو، وہ موقع، وہ لمحہ انسان کے لیے بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اور معاشرے میں جو یہ برائیاں رس بس گئی ہیں، اگر ہم اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی رسوم ہیں ان کا تعلق دور جاہلیت سے ہے، دور جاہلیت کی خواتین اس طرح کے رسومات کو بڑھاوا دیا کرتی تھی اور اپنے اپنے معاشرے میں سے پھیلایا کرتی تھی۔ ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامل طور پر مسلمان بننے کی کوشش کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔